الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے لیے بھیجا. اصل میں نبیوں کی جو بعثت ہوتی ہے اور نبیوں کا جو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ صرف ایک کام کے لیے ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اطاعت اور تابعداری آ جائے. بس وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جب کبھی کوئی رسول بھیجا گیا ہے زمین پر تو صرف اس لیے کہ اس کی تربیت سے، اس کی دعوت سے، اس کی تعلیم سے زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آ جائے. یہی بڑی چیز ہے کہ زندگی اطاعت لیے ہوئے ہو، یعنی اپنی جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اطاعت کا اثر ہوتا ہے، دو اثر ہوتے ہیں. اطاعت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کا سبب بنتی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول کی راہ پاؤ گے. رسول کی اطاعت نہیں ہوئی تو رسول کی راہ نہیں کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر اطاعت کرو گے تو رسول والی راہ پاؤ گے. دوسرا کہ اطاعت رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی حالات میں رحمت آتی ہے، رحمت کے حالات آتے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لانے کے لیے بھی اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی یہی ذریعہ ہے کہ زندگیوں میں اطاعت اور تابعداری آ جائے. ہاں، رسول کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے. رسول دنیا میں آ کر کے اپنے طریقے بتاتا ہے. حکم تو اللہ دیتا ہے، حکم اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کچھ حکموں کے پورا کرنے کے طریقے رسول کی طرف سے ہوتے ہیں. ہاں، اسے رسول کے طریقوں کے بغیر کوئی حکم پورا نہیں ہو سکتا. ہاں، رسول کے طریقے چھوٹ جائیں گے تو حکم بھی چھوٹ جائیں گے. اس لیے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی بات مانو گے تو راہ پاؤ گے. اس لیے میرے دوستو، زندگی کی سب سے بڑی چیز کہ وہ زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے یہ زندگیوں میں آ رہے. ہر کام میں ہم کو طریقے دیے، عبادت میں بھی اور ضرورت میں بھی. عبادت میں بھی طریقے دیے ہیں اور اپنی ضرورتیں پورا کرنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اس میں بھی ہم کو طریقے دیے گئے. جی ہاں، وہی اصل ہے. ضرورتیں تو سب پوری کرتے ہیں لیکن ہم کو ضرورتیں پورا کرنے کے طریقے دیے گئے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں، بلکہ ان طریقوں سے محبت ہو. کہ من احب سنتی فقط احبنی فمن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بڑی بڑی بشارتیں ہیں اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو طریقے تھے وہ جاہلیت کے تھے، اس کو مٹا دیا، اس کو مٹایا اور آپ کو نے اپنے طریقے دیے.
اب یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس طرح. جی ہاں، لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے. ہاں، طواف تو کرتے تھے. ایک اثر تھا جاہلیت کا کہ ہمارا دور اثر. حالانکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی ہے. باقی عبادتیں تو ہر جگہ ہو جاتی ہیں. اس کی یہ حالت بنائی تھی جاہلیت کی وجہ سے، اس کو ختم کرایا. یہ مثالیں ہیں کہ جاہلیت کے طریقے اب بھی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والے طریقے ہماری زندگی نہیں ہوئے تو وہ جاہلیت ہو جائیں گے. ہاں، خالی نہیں رہے گی زندگی، یا یہ وہ. یہ فائدہ ہے، اس لیے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنوارے اور مزاج اطاعت کا بنایا ہے تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم کو سنت سے رہبری ملے. ایک اطاعت کا مزاج. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جو تھا وہ یہ مزاج کہ اطاعت کیا حکم ملا ہے بس ہم اس حکم کو دیکھیں گے. ابن مسعود آ رہے تھے مسجد میں ایک مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. تو ممبر پر بیٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے. تو کوئی مسجد کہہ رہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے. ابن مسعود نے بیٹھ جائیے یہ حکم دروازے پر سنا تو وہ آگے جی بڑے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے. سب جانتے یہ دروازہ ہے کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، گزرنے کی جگہ ہے. کہ نہیں، حکم مجھ کو یہاں پہنچا ہے اس لیے اب آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہاں بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں اطاعت عظمت کے ساتھ، یعنی حکم کی عظمت ہے کہ بیٹھ جاؤ اور پھر میں آگے کہہ سکوں. تو دروازے پہ بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ عبداللہ وہاں بیٹھ گئے، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ بات میری پہنچی تو بیٹھ. تو فرمایا عبداللہ آگے آؤ، آگے بڑھایا. اس کو کہتے ہیں ایک مزاج بنانا. جیسے عام طور پر اب ہمارا مزاج دنیا کا معنی ہو گیا ہے، ایک مزاج ہے سب کا ایک. تو ایسے ہوں اس وقت یہ مزاج تھا کہ بھئی نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا سکھایا، نبی نے کیا بتایا، یہ مزاج. تو حضور نے ان کو آگے بلا لیا کہ آگے آگے. اس سے آگے کی بات کہ ایسے ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر کچھ فرما رہے تھے. اسے فرمانے میں کہا کہ بیٹھ جائیے. تو عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ قریب کے محلے میں تھے. اس زمانے میں مسجد نبوی ایسی نہیں تھی جیسے ہماری مسجدیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں. ان دیواروں کے نشانات ابھی بھی ہیں. کتنی دیواریں اونچی تھیں. لیکن اب تو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں بیچارے. ہاں، اس وقت کے کیا آثار تھے، اس وقت کی کیا ترتیب تھی، اب کو کوئی بتانے والی بھی نہیں ہے کہ مسجد نبی کی دیواریں کتنی اونچی تھی. ابھی ہے اس کے نشانات. ترکوں نے وہ نشانات باقی رکھے کہ مسجد نبی کے اصل اونچائی اتنی تھی، اصل تعمیر اتنی تھی، یہاں تک یہ تھی. لوگوں کو لکھا ہوا ہے. وہ ایک ہمارے یہی ہندوستان کے رہنے والے نام بھول گیا، پہلے زمانے میں سن 7 سال پہلے سعودی حکومت جو تھی وہ عبادت کا ویزا بھی دیتی تھی. عبادت کا ویزا، لوگ عبادت کے ویزے پر جاتے تھے. یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے 50 سال پہلے. عبادت کا ویزا، لوگ آتے تھے عبادت کے لیے رہتے تھے.
ایسے بہت سے ہمارے یہاں کے لوگ بھی عبادت کی وجہ پر جاتے تھے تو وہ عبادت ہی کرتے تھے، وہاں کوئی کمانے ومانے کی بات نہیں ہوتی تھی، وہ جاتے ہی اس وجہ سے تھے کہ وہاں جا کے عبادت کریں، تو عبادت بھی کرتے تھے، اور چونکہ وہ دیندار تھے، دین سے واقف تھے، تو ہمارے جیسے ناواقف کوئی چلا گیا تو ان کو سارا بتاتے تھے حدیث کی روشنی میں کہ یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، ہم تم کو مسجد نبی کی زیارت کرائے، تو مجھے بھی زیارت کرائی انہوں نے کہ دیکھو یہاں یہ تھا، حدیث میں یہ تھا پورا. تو میں وہ دیوار کی بات کر رہا تھا کہ حضور نے بیٹھ جاؤ یہ فرمایا تو دیوار سے باہر آواز گئی. تو عبداللہ ابن رواحہ وہاں محلے میں تھے، انہوں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ محلے میں ہی بیٹھ گئے. ہاں، حالانکہ وہ تو یہاں سامنے والوں سے ہوتے ہیں بات بیٹھ جائیے. ایک مثال ہے اس چیز کی کہ مزاج امت کا اطاعت والا بنایا ہے. محلے میں کھڑے ہوں یا سامنے کھڑے ہوں اور بیٹھ جاؤ تو بھی بیٹھ جاؤ. تو وہ محلے میں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے آپ کا ارشاد سن کر کے وہ وہاں بیٹھ گئے. آپ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اطاعت اور تابعداری کا جذبہ اور پیدا کر. تو یہ اصلی مزاج ہے ہمارا مسلمان کا مزاج. کہ مسلمان کا کیا مزاج ہے؟ کہ مسلمان کا مزاج انقیاد و تابعداری کا. اسلام کا اسی سے جوڑ بیٹھتا ہے. اسلام اور تابعداری اس کا جوڑ ہے. اسلام اور نافرمانی اس کا کیا جوڑ ہے؟ کہ اسلام بھی ہو اور نافرمانی بھی ہو، اس کا کوئی جوڑ ہے؟ اس کا کوئی جوڑ نہیں. کہ اسلام یعنی انقیاد، تابعداری. اور تابعداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو دیکھا جائے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے نبی کا طریقہ لیا جائے. اس کو کہتے ہیں دین. کہ دین کے دو بنیادیں ہیں، ایک اتباع سنت اور ایک اخلاص نیت. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں یہ بڑی ہیں، اخلاص نیت اور اتباع سنت. یہی دین ہے کہ نیت میں اخلاص اور عمل میں سنت کی تابعداری. کیونکہ ہم کو طریقے دیے گئے ہیں، خدا نے حکم دیے ہیں، نبی نے طریقے دیے ہیں. اور طریقے بہت ہوتے ہیں. جی ہاں، حکم تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس حکم کے پورا کرنے کے لیے طریقے زیادہ ہوتے ہیں. طریقے زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں. تو حالتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف طریقے ہوتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. آسانی ہو جائے. جیسے دوائیں ہوتی ہیں وہ پینے کے بھی ہوتی ہے، لگانے کی بھی ہوتی ہے، نگلنے کے بھی ہوتی ہیں. جی ہاں، جس طرح کی ضرورت ہو اس طرح اس کو استعمال کرو. کہ یہ پینے کی دوا ہے اور یہ پھانکنے کی. اب تو کیا ایک ہی ہو گئی، گولیاں کہتے ہیں. ورنہ 4 طریقے تھے اندر جانے کے طبی اعتبار سے، پھانکنے کی، چاٹنے کی، نگلنے کی اور پینے کی. یونانی میں یہ 4 طریقے تھے اندر دوا جانے. تو جو طریقہ آسان ہو وہ مریض کو دیا جائے. ایسے ہی سنتوں میں بھی کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو طریقہ بندے کے لیے آسان ہو وہ اس کو دیا جائے. یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت و تابعداری میں ہماری آسانیوں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ دشواری کرنے کا نہیں ہوگا، لیکن ہم کو دین دشوار معلوم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا مزاج نہیں بنا۔ ایسے جانور کا جب تک مزاج نہ بنے تو وہ کام نہیں کرتا، اس لیے اس کو سکھاتے ہیں، اس کا مزاج بناتے ہیں۔ گھوڑا ہو، ہاتھی ہو، بیل ہو، اس کو سکھاتے ہیں۔ جب اس کا مزاج بنے گا بس پھر وہ کام بھی کرے گا اور مانوس بھی ہوگا جانور میں۔ کیونکہ ہم لوگ دیہات کے ہیں، ہمارے جانور ہوتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے۔ میں بھینس کو پانی پلانے چلا چھوٹا تھا تو وہ تالاب میں چلی جاتی تھی پانی پینے کا، تب پی کے نکلتی نہیں تھی، گرمی ہوتی تو اندر رہ تب میں چلا آتا تھا، پھر جب وہ اندر رہتے، پھر جب اس کا جی چاہے وہ نکل کر سیدھی گھر آتی تھی۔ جی ہاں، اس کو گھر معلوم ہے۔ جی ہاں، اس کو علم اور عادت کہتے ہیں کہ اس کو عادت ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے۔ جانور مانوس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو آدمی بھی اس کے اندر بھی حیات ہے کہ جب وہ کسی چیز پر قائم ہوگا تو اس کو اس طریقے سے انسیت اور مناسب ہو جائے گی، پھر وہ اسی طریقے پر زندگی گزارے گا۔ ہاں، تو ہم کو یہ ہدایت ہے کہ ہم اپنی زندگی سنتوں پر بناویں، اور کوئی طریقہ ہمارے لیے نہیں ہے سوائے سنت کے۔ عبادت ہو تو، لین دین ہو تو، کھانا کمانا ہو تو، سب چیزوں میں یہ ہماری سنتیں ہیں، اس پر عمل کرو۔ ہاں، کہ سنتوں کے عمل کرنے کے بعد پھر شیطانی حملے نہیں ہوں گے۔ شیطان اسی وقت پہ حملہ کرتا ہے جب آدمی سنت پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی سنت پر ہے تو وہ شیطان کے حملوں سے بچ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ ذکر کرو تو اللہ کا ذکر تمہارے لیے ایک قلعہ ہے، پھر شیطان تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا ذکر بھی نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذکر کرتے تھے۔ تو کہنا یہ ہے مجھے کہ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ سنتوں والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دو ہی چیزیں بڑی دی گئی ہے، ایک ایمان، ایک علم۔ ایک ایمان دیا گیا ہم کو اور ایک علم دیا گیا۔ ایمان لا الہ الا اللہ، ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں گے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اب جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ کی اطاعت لازم ہو گئی۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت کا کون سا طریقہ ہوگا؟ تو نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھائے کہ اطاعت کا کون سا طریقہ ہے جو تم سے چاہا جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے نبی کے طریقے آئیں گے تو پھر وہ اطاعت ہوگی۔ اطاعت ہوگی تو زندگیاں ہدایت پر آئے گی اور اطاعت کا ماحول بنے گا تو رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمتوں کے حالات جو آئیں گے وہ تو اطاعت کرنے کی وجہ سے آئیں گے۔ اگر اطاعت نہیں ہوگی بلکہ نفس پرستی ہوگی یا اپنے مرضی کے پر چلنا ہوگا تو پھر حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حالات کے بگڑنے کا یہی سبب ہے۔ حالات اسباب کی کمی زیادتی کی وجہ سے نہیں بگڑتے ہیں بلکہ حالات ذمہ داریوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ حالات ذمہ داریوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ جی ہاں، تنگ بھی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، اور اگر ذمہ داریاں پوری ہو تو پھر حالات نہیں بگڑیں گے بلکہ حالات میں خیر آئے گی۔ ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی ایمان اور تقوی پر اٹھاوے، جو کہا ایمان اور تقوی، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا اور تقوی کا تقاضا ہوتا ہے نافرمانی سے بچنا، یہ دو پہلو ہیں کہ اپنی زندگی ایمان پر لاویں یعنی اطاعت پر لاویں کہ جو حکم ملا ہے وہ کریں، اور اپنی زندگی کو تقوی پر لاویں یعنی نافرمانی سے بچائیں۔ یعنی یہ دو وائر ہیں، جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں نا، ہاں، ایک کھینچے ایک پھینکے، اسی طرح یہ کہ اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی طرف کھینچا جاتا ہے اور تقوی کے ذریعے سے اس کی نافرمانی سے بچا جاتا ہے۔ یہ دونوں ضروری ہے، اللہ کی طرف کشش بھی ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ بھی ہو۔ تو ایمان اور تقوی ہمارے دین میں کہ اپنے اندر یقین پیدا کرنا، اپنے اندر خوف پیدا کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایمان، یقین اور خوف پیدا کر کے کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو حرام سے بچا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے پھر تو بڑا عبادت گزار ہے۔ کیوں کہ حرام اللہ کی حد ہے، جیسے حد ہوتے ہیں بارڈر، جی ہاں، تو بارڈر تک جانا اور بارڈر کو توڑنا اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو حرام اللہ کی بارڈر ہے کہ وہاں کوئی نہ جائے، وہاں سے دور رہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے بارڈر ہے، اس کے پر کوئی نہیں جائے۔ تو حرام سے بچنا اور جو حکم ملا ہے اس کو کرنا، اس سے بنتا ہے دین، اس سے دین بنتا ہے۔ اس نے کہا بلو ان اہل القری آمنوا واتقوا، کہ یہ بستیوں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان پر لاویں یعنی اطاعت پر لاویں اور تقوی پر لاویں یعنی بچنے پر لاویں، کہ نہ کرنے کی چیزوں سے بچنا، تو کیا ملے گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ ہاں، کیونکہ ایمان برکتیں لاتا ہے، جی ہاں، جس طرح گناہ مصیبتیں لاتا ہے، ایمان برکتیں لاتا ہے۔ جب ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے میرے دوستو تو زندگیوں میں آئے گی برکت، اور برکت سے بہت مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ برکت دیں گے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، جی ہاں، کہ برکت ہو گئی یعنی مسائل آسان ہو جائیں گے، ہاں، پھر مسائل باقی نہیں رہیں گے۔ تو برکت دے کر کے دنیا کے مسائل کو اللہ آسان کرتے ہیں، لیکن برکت کا ذریعہ یہی ہے کہ زندگیوں میں ایمان آوے، زندگیوں میں اطاعت آوے، سنتوں کی تابعداری آوے، جہالت ختم ہو جائے، جی ہاں۔ اس لیے اپنا دین سیکھنا بہت ضروری ہے، دین سیکھنا بہت ضروری ہے کہ دین سیکھیں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوگی، دین سیکھیں گے، دین پوچھیں گے، دین کی باتیں یاد ہوگی تو یہ چیزیں ہوگی۔ ہمارا سیکھنا سکھانا یہ ساری عمر کا کام ہے، ہاں جی، ساری عمر کا، کہ اپنے دین کے بعد سیکھو، اپنے دین بعد پوچھو، تاکہ زندگی اطاعت کے ساتھ گزرے۔ یہ حکم ہے کہ بھائی اطاعت کب تک کرنی ہے؟ کہ موت تک، جی ہاں، موت تک اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں آ گئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ، ہاں، اطاعت کا مزاج بن جائے۔ جیسے میں نے صحابہ نے کہا اطاعت کا مزاج، جہاں جو کہا وہی کیا، ہاں، اپنے جذبے پر کام نہیں کرتے تھے۔ جذبہ ہوتا ہے نا آدمی کو، اپنے جذبے پر کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے بھیجا تھا، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آپ کا جانا ہوا اور ان لوگوں نے عمرہ کرنے سے آپ کو روکا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، تو آپ نے صفائی سے کہا بھائی ہم کوئی لڑنے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہماری حالت دیکھو، کہ نہیں جانے دیں گے، اس سال تو جانے دیں گے ہی نہیں۔
روکا تو حضرت عثمان کو بھیجا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر اندر مکے میں لوگوں سے بات کرو کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، تاکہ راستہ کھل جائے کہنے سننے سے آپس میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ان کا خاندان تھا وہاں بنو امیہ کا، اسی وجہ سے ان کو بھیجا تھا کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن ان کا خاندان ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو عثمان وہاں گئے، ان سے بات چیت کی کہ بھائی ہمارے نبی تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑنا جھگڑنا ہے نہیں، مہربانی تم یہ کرو کہ ہم کو عمرہ کرنے دو۔ جب عثمان وہاں گئے تو لوگوں نے عثمان سے کہا کہ تم تو عمرہ کر لو، تم تو پہنچے گئے ہو۔ انہوں نے کہا میں عمرہ اس وقت کروں گا جب ہمارا نبی کرے، ورنہ جذبہ ہوتا ہے آدمی کو مکہ مدینہ جائیں تو جذبہ کا نام دین نہیں ہے، طریقوں کا نام دین ہے۔ جذبے کا نام دین نہیں ہے، جذبہ تو ہوتا ہی ہے کہ جذبے کا نام دین نہیں ہے، جذبہ تو قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، طریقوں کا نام دین ہے۔ تو انہوں نے کہا میں عمرہ نہیں کروں گا جب تک ہمارا نبی عمرہ نہ کرے، میں تو بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں بات کر کے چلا جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جذبے پر نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے طریقے پر، اپنے اطاعت پر ہوتے تھے۔ یہ اصلی مزاج کہلاتا ہے کہ مسلمان کا مزاج ایمانی مزاج، مسلمان کا مزاج ایمانی مزاج، جذبے والا نہیں۔ نہ لوگوں نے ان کو کہا کہ تم تو آ گئے ہو تم کر لو، نہ ہم جب کریں گے جب ہمارا نبی کرے گا، یہ ہمیں نبی فرمائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ حضرات جذبے کے تابع نہیں تھے، اپنے شوق کے تابع نہیں تھے بلکہ اپنے حکم کے تابع تھے، اور یہی ہے، اسی کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، مجھے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ زندگی ہوتی ہے ایمانی زندگی، ایمانی مزاج۔ تو یہ اصل چیز ہے ہمارے دین میں کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، کہ ہر حال میں جو حکم آوے، جو طریقہ آوے اسی کو لیا جائے، اسی کی کوشش کرنی ہے، اسی کو سیکھنا سکھانا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہماری زندگی ایمانی بنے، ہماری زندگی ہدایت والی، سنت والی بنے۔ اپنے دل پر لے کر لب سے مانگا جاوے، اور مانگتے ہوئے بھی پھر اس کو سیکھا جاوے، پوچھا جاوے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا طریقہ، کیونکہ ہم کو تو ہر لائن کے طریقے دیے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مذاکرے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ہاں کہ زندگی کی یہ کمی دور ہو جاوے، اور جو زندگی کا جو کمال ہے وہ کمال پیدا ہو جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد۔